السلام علیکم میرے بھائیوں، آج آپ سے رمضان کے مہینے کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں۔ تھوڑا سا وقت نکالیے اور ضرور سنیے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ رمضان یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو خود بلاتا ہے۔ سوچئے، سال کے 11 مہینے ہم دنیا میں بزی رہتے ہیں، کام، ٹینشن، موبائل، پیسے، لیکن رمضان آتا ہے اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تھوڑا رک جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمت بھی برستی ہے، مغفرت بھی ملتی ہے اور جہنم سے آزادی بھی ملتی ہے۔ رمضان میں ایک چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے، ایک تسبیح، ایک دعا، ایک روزہ، سب کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا موقع ہے یہ۔ شاید ہم میں سے کسی نے سال بھر نماز میں کمی کی ہو، کسی سے غلطی ہوئی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو۔ رمضان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روکنا نہیں ہے، روزے کا مطلب ہے اپنی زبان کو غلط باتوں سے روکنا، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، اپنے دل کو صاف رکھنا۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے یا لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کی روحانیت، روزے کی روحانیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں شکر سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوک محسوس کرتے ہیں تب ہمیں ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو بھوکے رہتے ہیں۔ رمضان کا ایک سب سے خوبصورت رشتہ ہے قرآن سے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے رمضان میں قرآن پڑھنا اور سننا بہت بڑی عبادت ہے۔ سوچئے اگر ہم دن میں صرف 10 منٹ بھی قرآن پڑھیں تو رمضان کے آخری تک ہمارا دل بدل سکتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، یہ زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ قرآن میں بھی اللہ اور ایک رمضان کی سب سے خوبصورت رات لیلۃ القدر، سب سے خاص رات۔ سوچئے ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ اس رات میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، رمضان صرف 30 دن کا مہمان، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون رمضان دیکھے۔ انشاءاللہ دیکھیں، سبھی دیکھیں، اللہ نصیب کرے ہم سب کو۔ اس لیے پھر بھی رمضان کو ہم ایسے گزاریں جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ زیادہ سے زیادہ نماز، زیادہ سے زیادہ دعا اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔